السلام علیکم، میں ہوں امجد ہادی یوسفزئی، کاؤ نیوز پر نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں سی ڈی ڈرامہ پروڈیوسر، جن کا اصل نام تو احمد شاہ عابد ہے، لیکن وہ شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ اس حوالے سے بھی سوالات کریں گے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سوال کریں گے، ان کے کیریئر کے حوالے سے، اور آج کل کا جو ماحول ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمد للہ، آپ سنو ٹھیک ہو؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ تو بتائیں کہ آپ یہ پروڈکشن کی طرف کیسے آئے؟ یہ بہت لمبی سٹوری ہے، لمبی داستان ہے۔ مجھے شروع ہوئی سے یہ آرٹسٹوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، ان کے ساتھ دوستی کرنے کا بہت شوق تھا۔ تو اسی شوق کو لے کے میں اس فیلڈ میں تقریباً 2004 میں آیا، اور اسی 2004 سے اب تک میں لگا ہوا ہوں۔ اچھا، اور یہ تو بتائیں کہ اس کی زیادہ جدوجہد آپ کو کہاں کی اس حوالے سے؟ پہلا ڈرامہ کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں؟ اور شکر الحمدللہ، پہلے ڈرامہ میں مجھے کوئی اتنی مشکل پیش نہیں ہے، کیونکہ نعیم سرحدی، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرا بڑا قریبی دوست تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا سی ڈی پہ۔ جی، تو میرا تو اٹھنا بیٹھنا ویسے بھی ان فنکاروں کے ساتھ تھا، تو یہ کیمرہ اور یہ فنکاروں کے ساتھ اس سمے سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ شکر اچھا الحمدللہ، میں نے سارا کام اسی کیا ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ بتائیں پہلا ڈرامہ کون سا تھا آپ کا؟ میرا پہلا ڈرامہ جو تھا وہ تھوڑا سا کامیڈی بھی تھا، اور اچھا تھوڑا سا اس میں دشمنی کی ٹچ بھی تھی۔ اچھا، نام کیا تھا؟ کوئی نام یاد ہے کہ نہیں؟ کافی پرانی بات ہے، لیکن آپ کو یاد تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں تربور یاد؟ تربور تربور، ڈرامہ او تھا۔ ہو، یہ نہیں، یہ تو ہاں، پشتونوں میں یہ اس میں ہم کافی نے سخت ہو ہے۔ وہ پٹھانوں کی جو کلچر ہے نا، اس بالکل۔ پہ فلم گائے۔ اچھا، ڈائریکٹر کون تھے اس ڈرامے کی؟ نعیم سرحدی صاحب تھے نا۔ اچھا، نعیم سرحدی صاحب، اچھا، ان کے ساتھ ہی آپ نے آغاز کیا۔ ہاں، آواز اس کے ساتھ کیا۔ اور یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا وہ ایک بالکل ہی آغاز تھا، 2004 کی میں بات کر رہا ہوں، جی، کیونکہ وہ نشتر پہ پابندی لگی تھی تو نشتر آباد آباد ہو گیا تھا۔ یہ بتائیں یہ سی ڈی ڈرامہ اتنا مقبول بڑی جلدی ہوا اس عرصے میں، تو اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیوں اتنا مقبول ہوا؟ یہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ جو نشتر آباد کا جو میدان ہے فنکاروں کے لیے نا، اس میں یہ ہمارے جو ہم اس کو اپنی زبان میں شو کی بولتے ہیں نا، ان لوگوں کی وجہ سے بس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے پاس 40,000 ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس 30,000 ہے، مجھے آپ یہ رول دو، میں نے ڈرامے میں کام کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوتے ہوتے اس نے ترقی کر کے بس اس بڑی مارکیٹ بنا دی یہاں پہ نشتر آباد میں۔ تو یہ ہے کہ وہ تو مارکیٹ تو بن گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ پھر اس مارکیٹ کا وہ مزہ نہیں رہا۔ اس میں آپ کو کیا کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ زوال آیا اس پہ، سی ڈی پہ؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوں، ابھی میں جہانگیر کو میں نے لیا ہوا ایک ڈرامے میں، ٹھیک ہے؟ جی، جہانگیر بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے، میں نے اس سے 10 سین 5 سین علیحدہ لے لیے۔ پھر یہ جو شو کے لوگ ڈرامہ بناتے تھے نا، تو اس میں ہم جہانگیر کو وہی ٹوٹے ڈال کے نا، وہی ہم اس پہ بزنس کر کے آگے سیل کرتے، تو اس وجہ سے یہ مارکیٹ پہ زوال کا شکار ہو گئی۔ یعنی چیٹنگ کرتے تھے؟ چیٹنگ کرتے تھے، بالکل۔ تو یہ ہے کہ پھر کتنا عرصہ یہ اصل آپ کو بوم پیریڈ کتنا لگتا ہے؟ یعنی سی ڈی کا کون سا پیریڈ سب سے بیسٹ تھا آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں 2008 سے لے کر 2014 تک جو تھا نا سی ڈی کا، بوم تقریباً پیریڈ، 13 جو تھا، وہ بڑا زبردست دور کا۔ ہاں۔ بڑے بڑے ایکٹر نے اس کو دیے، وہ فلموں میں جا کے کام کر رہے ہیں اب۔ یہی بڑا زبردست دور تھا، عزت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، اور کام بڑی ایزی ہوتا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی چیٹنگ کر کے، یعنی کہ ان سے اضافی سین کر کے اور اب پھر وہ تو یہ ڈرامہ تو بنا۔ دکانداروں کا کام تھا نا، ہم تو نہیں کرتے تھے، نہ ایکٹر کرتا تھا۔ یہ تو دکاندار کو ہم مجبوراً، جب شو کی ڈرامہ کرتا تو دکاندار کہتے مجھے دو ڈرامہ 80,000 30,000۔ تو یہ تو پھر لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق، کیونکہ لوگ جہانگیر کو بس ڈبے پہ اس کی تصویر دے کے پھر وہ سی ڈی ڈرامہ خریدتے تھے، تو مجبوراً وہ لوگ بھی وہی تھوڑا سا ٹوٹا لے کے جہانگیر کا ایک سین ہوگا اسی میں ڈال دیا، اور اپنی سیل کے لیے، بزنس کے لیے وہ یہ چیٹ کرتے تھے۔ اور یہ کہ آپ نے تقریباً کتنے ڈرامے بنائے ہیں سر؟ تقریباً میں نے پھر اپنی پروڈکشن میں، یہ وہ داستان ہے، جب ان فنکاروں کے ساتھ میری تھوڑی اختلافات پیدا ہو گئی ہے نا، تو پھر میں نے اپنی پروڈکشن سے، شکر الحمدللہ، 35-40 ڈرامے خود بنائے شاہ پروڈکشن سے۔ اچھا، شاہ پروڈکشن جو سے۔ سوات میں بھی جو بھی ڈرامہ بنتا تھا وہ بھی میرے خرچے سے، ادھر اگر نشتر آباد میں بنتا تھا تو بھی میرے خرچ، میں نے کسی دکاندار کو سیل نہیں کیا، میں نے خود اس کو ریلیز اچھا، آپ نے خود ڈرامہ بنایا ہے؟ جی، ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیں کہ جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کو، سی ڈی کو؟ یعنی آج کو جو موبائل پہ آج کل سب کچھ آ رہا ہے نا، یہ میموری کارڈ ہو گئے، یو ایس بی ہو گئے، اس سے کتنا نقصان پہنچا یوٹیوب سے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میموری کارڈ جب آ گیا تو سمجھو آپ کی سی ڈی ختم ہو گئی، بہت زیادہ نقصان آیا۔
بہت زیادہ نقصان ہوا، فنکار کا بھی نقصان ہوا، دکاندار کا بھی نقصان ہو گیا، اس لیے تو بس ساری مارکیٹ ختم کر دی ہے۔ اب تو بس جو بھی ہے یوٹیوب چینل اس نے بنائے ہوئے اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو ڈال رہے ہیں، بس اب اس کی اپنی قسمت ہے، اپنی نصیب ہے، اور یہ تو صحیح ہے، نہیں تو بس لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ علاقائی جو ہماری تفریحی انڈسٹری ہے، اس کا مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے کام چل جائے کہ نہیں، یہ نہ ویسے ہی نہ، بس مستقبل نہیں ہے، مستقبل جب تک پڑھے لکھا طبقہ نہیں آتا نا، سمجھدار بندے، کیونکہ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں نا، میں خود کو لے کر بات کرتا ہوں، میں بھی جب فلم بنانے یا ڈرامہ بنایا تو پہلے میں اپنے کچن کا سوچتا ہوں۔ بالکل جب تک یہ کمائی چیز کی نہیں جاتی ہمارے ذہن سے نا، تو نہ تو پشتو کلچر صحیح ثابت رہ سکتا ہے اور نہ ہمارا ڈرامہ آگے جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہے۔ اور نئے لوگوں کے لیے مواقع موجود ہیں آپ کی نظر میں؟ نئے لوگ نہیں آئیں گے، نئے لوگ بس آج کل ٹک ٹاک آئے ہوئے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ بس یہی موبائل پہ یوز ہوگا؟ موبائل پہ بس، یہ ہمارا سینما بھی ہے، سب کچھ آ ہاں، گیا سب کچھ ہے، موبائل پہ۔ یعنی تخلیقی کام، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقبل نہ نہیں ہے نہ اب؟ نہیں ہے۔ شاہ صاحب، یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی کے عرصے اگر کچھ اجازت ہو تو سوال کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں۔ یہ تو بتائیں، یہ گلوکارہ شیزہ بلوچ کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی جی؟ یہ کیسے معاملہ ہوا آپ کا؟ ان سے ملاقات کب یہ ہوئی آپ کی؟ تو جتنے بھی میرے قریبی دوست ہیں سب جانتے ہیں کہ میرا سارا بزنس جو ہے نا اسلام آباد میں ہے۔ جی اسلام آباد میں پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں، اور بھی بہت سے کاروبار یعنی یہ بھی کرتا ہوں۔ تو تقریباً 2017 میں ایک ہاسپٹل گیا تھا، اچھا وہاں میں نے اس کو دیکھا، جو یہ بیٹھی ہوئی تھی، کافی رش تھا وہاں پہ، اچھا تو میں نے انسانی ہمدردی کے بنا پہ کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ اچھا تو بس میں نے وہ پرچی ادھر ادھر کی، پھر میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی مرد ہے نہیں؟ تو اس نے کہا یہ لمبی داستان ہے، خیر نمبر ایک دوسرے کو ہم نے دے دیے، اچھا پھر واٹس ایپ پہ اس طرح پھر بات بنتے بنتے پھر میں نے اس کے ساتھ حق حلال نکاح کر لیا، شکر الحمدللہ۔ تو یہ بتائیں، یہ وہ اس وقت گلوکارہ تھی یا نہیں تھی؟ یہ کیا اس بارے میں بتائیں۔ گلوکارہ تو بہت بڑی گلوکارہ ہے، سرائی کی بیلٹ کی، اچھا، سرائے کی اور بیلٹ کی، ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، اس لیے مری کیونکہ آرٹس کونسل کی ممبر ہے، اچھا بولپور جو آرٹ کونسل ہے اس کی ممبر ہے، یعنی بہت زیادہ اعزازات اس کو حاصل ہے۔ اچھا لیکن جب میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو میں نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، شکر الحمدللہ میں ہوں، بس آپ میں نے اپنا اس کا نام دیا، نکاح کر لیا، تو وہی سلسلہ اب تک جاری ہے، شکر نہیں، یہ الحمدللہ۔ شوبز میں رہنے کی وجہ سے اس رشتے میں آسانی ہوئی یا مشکل پیش آئی، یہ بتائیں۔ مشکلات تو اب بھی ہیں مجھے، اچھا کیونکہ ہم پٹھان برادری، آپ کو پتہ ہے پختون، سب کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیا کر دیا فلانے کا، اچھا لیکن میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، مجھے کسی کا خوف ڈر نہیں ہے، میں نے صرف اللہ کو جان دینی ہے، اس نے مجھے سوالات کرنے ہیں، باقی انسانوں کا میں بول نہیں ہوں کہ میں ہر کسی کو اپنے سے پائی کر سکتے تو پھر ہاں جواب دہ نہیں ہے آپ؟ نہیں۔ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میں نے جو آپ کے حلقے ہیں، جو آپ کے جو پروڈکشن والے ہیں وہ ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ دونوں کو کوئی اختلافات ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اختلافات تو خیر اتنے نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہوئی تھی، اچھا وہ جب میں نے اسے نکاح کر لیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مت کرو، اچھا بیٹھ جاؤ، اچھا لیکن جب میں نے اس کو دیکھا سال 2 سال تو بالکل اداس، میں نے پھر اس کو کہا کیوں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو مجھے لگا اس کو دل سے شوق ہے گانے کا، دل اچھا کا شوق ہوتا ہے جیسے ہمیں یہ شوق بالکل ہے نا، اس کو بھی شوق تھا۔ تو اچھا پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو ساتھ جاؤں گا، جہاں پہ آپ نے گانا کرنا ہے میں جاؤں گا۔ تو 2-3 گانے میں نے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کے خود کرائے ہیں، اچھا خود ڈائریکشن میں نے کیا، خود میں نے اس کو کیا ہے۔ ہاں بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اکیلی گئی ہے گانے کے لیے، تو اس پہ میرے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا، لیکن خیر وہ اتنا جھگڑا نہیں تھا، اب شکر الحمدللہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، انشاءاللہ اب اپنے باپ کے گھر بولپور گئی ہو، کیونکہ اچھا 3 سال بعد گئی ہے، اچھا انشاءاللہ وہ چند ہفتوں میں آ جائے گی، اچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کیا لگتا ہے آپ کو، یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ اچھالے جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ بس آپ کو نہیں؟ پتہ ہے، آپ خود سوشل والے ہو، تم کیا کریں، اچھا، یعنی چھوٹی اس سی کا بات کوئی بول، حل نہیں ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے؟ نہیں بس کسی کا ہزاروں منہ ہے یار، اگر آپ مسجد بھی جا رہے ہو تو لوگ پھر بھی بکواس کرتے رہیں گے، اگر آپ سینما میں جاؤ پھر بھی، کیونکہ ہمارا لوگوں کا کام یہی ہے باتیں کرنا، مجھے خیر کسی سے کوئی گلا نہیں ہے اس بارے میں۔ یہ ہے کہ بس یہ پبلک فگر ہونے کی وجہ سے، ایک مشہور شخصیت ہونے کی، نجی زندگی کو سنبھالنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے، یہ بتائیں۔ بہت مشکل، بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو اس تجربے نے آپ کو کیا سکھایا کہ بھئی گلوکارہ سے شادی کر کے کیا آپ کو کیسا تجربہ رہا یہ؟ اصل میں سب کچھ بندے کے اندر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ مخلص ہو، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شیزہ بلوچ سے آج تک میں نے 1 روپیہ کی لالچ نہیں کی، اگر
کوئی اور مرد ہوتا تو وہ ایک رات میں 10 لاکھ 5 لاکھ کمانے والی سنگر ہے، لیکن میں نے کہا نہ، آپ نے یہ نہیں کیا. میں مرد ہوں، آپ کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے کم ہے شکر الحمدللہ، آپ کام مت کرو، گھر پہ بیٹھ جاؤ. تو ہاں بعض بندے ایسے ہیں میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو صرف لالچ کی لا کے شادی کرتے، پھر اس کے لیے مشکلات ہوتی ہے، اس کا رشتہ اتنا چلتا بھی نہیں ہے. شکر الحمدللہ میرے ان سے 6 بچے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بتائیں، یہ جو عوامی زندگی والے جوڑے ہوتے ہیں یعنی مشہور لوگوں کے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے آپ کہ کس طرح وہ بیلنس کر سکتے ہیں؟ میں خاص طور پہ فیمیل کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے اپنی ایکٹیویٹی رکھنی ہے کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے صلاح مشورے کے ساتھ آپ کرو، انشاءاللہ آگے آپ جاؤ گی، کبھی ناکام نہیں ہوگی. یعنی انفرادی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کی عورت تو آپ کو مشاورت. پتہ ہی ناقص العقل ہے. بالکل، یعنی وہ فیصلہ کرنے میں ذرا کمزور ابھی ہے. آپ خود دیکھو، اگر شوبز میں ہے کوئی فیمیل جاتی ہے اکیلے، اس کے سر پہ پیچھے کوئی نہیں ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہاں، اگر اس کو اچھی یہ نظر سے پتہ نہیں ہے کہ دیکھتے. یہ اس کا ہسبینڈ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اس کو عزت بھی ملتی ہے. تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، تو اکیلے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے. یوٹیوب اور OTT کا آج کل دور ہے، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے پلیٹ فارمز ہیں آپ کی نظر میں؟ یوٹیوب آج کل سارا پیسہ سارا کاروبار اسی موبائل میں آ گیا ہے. اچھا. میں سب کو یہی صلاح دوں گا، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، تو آپ یوٹیوب چینل بناؤ تاکہ آپ کا جو پیسے آمدن ہے یہاں سے شروع ہو، تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آج کل آپ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہو، بالکل مشکلات ہے، مہنگائی ہے. تو کم از کم اپنے ٹرائی کرنی چاہیے، اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤ، انشاءاللہ چلے گا. چلے گا. اور خود بھی کوئی ویب سیریز بنانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ ڈرامے تو آپ بنا چکے، تجربہ تو ہے، تو کیا ویب سیریز بنائیں گے یوٹیوب کے لیے؟ انشاءاللہ بناؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں میوزک پروموٹر بن گیا ہوں، میوزک پہ آ گیا ہوں، میں نے اچھا چینل جی، بنا لیا، اسٹوڈیو وغیرہ کا میں نے کر لیا ہے. تو اچھا. اب اس کو بھی میں انشاءاللہ آگے لے کے جاؤں گا. تو یہ ہے کہ آپ نے تو میوزک پروڈکشن شروع کر دی ہے، تو کیا ہم شیزہ کو اس پہ دیکھیں گے کہ نہیں؟ کہ وہ سے کیوں اجازت نہیں، سب سے پہلے گانا وہی کرے گی. اچھا وہی کرے گی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ میری پروڈکشن میں کرے لیکن کسی کرے، اور کے بالکل، ہاں اس کی اپنی گھر کی پروڈکشن ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں کہ میں خود ہی کروں. یعنی آپ یہ کر لے، سوچیں بالکل. پاکستانی علاقائی انٹرٹینمنٹ کے عالمی سطح تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے؟ شیزہ بلوچ، نہیں یہ پاکستانی علاقائی انٹرٹینمنٹ یعنی جو ہاں ڈرامے کیوں ہیں. نہیں. دیکھو میری بات سنو، میرا جو پہچان ہے شکر الحمدللہ، KPK کے علاوہ آپ جا کے میاں والی میں کسی سے پوچھ لو شاہ صاحب، الحمدللہ سب پہچانتے ہیں. باولپور تو خیر میرا اپنا گھر ہے، وہ شیزہ بلوچ وہاں کی ہے. لاہور میں جاؤ، کراچی میں جاؤ، سارے بڑے بڑے چینل والے، بڑے بڑے سنگر شکر الحمد میرے اچھے دوست میرے ساتھ رابطے میں، اور مجھے اپنی ویڈیو بھیجتے کہ آپ شاہ صاحب ہماری پروموشن لگاؤ. ہاں تو کیوں نہیں جائے گا؟ اگر انسان محنت کرتے ہے، دل سے کرتا ہے تو کیوں نہیں یار. لیکن ہر کام میں مخلصی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، جو بھی آپ کام کرو ایمانداری آپ کو کرنی چاہیے. اوکے. اور یہ بتائیں آپ کا پسندیدہ اداکار یا اداکارہ کون سی ہیں جی؟ یہ بھی تو بتا دیں ذرا پتہ لگے آپ کا. پسندیدہ اداکار جو ہے میرا اسماعیل شاہ تھا مرحوم، اچھا. اس کو میں بڑا لائک کرتا تھا. ہاں، اور جن کے ساتھ کام کیا ان میں کون پسندیدہ تھے جن کے ساتھ نے ڈرامے بنائے ہیں؟ میرے ساتھ جس نے کام کیا تھا وہ فیمیل میں یاسمین تھی. اچھا. بالکل ٹیلنٹڈ، زبردست. وہ میں دل سے اس کی عزت کرتا تھا، ایک بیٹی کی طرح، ایک بہن کی طرح. اچھا. بڑی ٹیلنٹڈ عورت تھی. اب وہ آؤٹ ہو گئی ہے. ہاں ہوئی ہے. نوجوان پروڈیوسرز کو کیا مشورہ دیں گے آپ سر؟ نوجوان پروڈیوسر کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کچن کو چھوڑو، پہلے آپ مضمون کو دیکھو، آپ کس چیز پہ آپ جا کے پیسہ انویسٹ، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. تو دیکھو ہمارے کتنے مسائل ہیں، آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھو ہمیں کتنے پرابلم ہیں. تعلیم یافتہ بیٹا گھر پہ بیٹھا ہے، اس کے لیے نوکری نہیں ہے، بل آ رہے ہزاروں. آپ اس پرانے کلچر سے نکلو گے، وہ لڑکی آ رہی ہے اور ڈاکو آ گئے اور اس نے اس کو مارو، پھر اس کو دیکھ اور پیار ہو گیا اور ڈگ 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 سانگ شروع ہو گیا. یہ چیزیں چھوڑو. آپ انڈیا کے دیکھو، ہالی ووڈ کو دیکھ لو، کیسے کیسے ٹاپک لے کے آتے ہیں. تو مہربانی کرو آپ یہ ٹاپک بھی چینج کرو، ایمانداری کے ساتھ کام کرو، توڑا کرو. یہ نہیں ہے آپ کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ 3 گھنٹے جا کے اسکرین کے اوپر بیٹھ دے. 20 منٹ کا کرو لیکن اچھی چیز دو. انشاءاللہ آپ لوگوں کے جیب میں پیسہ بھی آئے گا، آپ کا نام بھی ہوگا، اور کسی کے سامنے آپ اس طرح نہیں بیٹھیں گے، اس طرح بیٹھیں گے، بات کر سکیں گے. یہی میرا میسج ہے. ناظرین، شاہ صاحب کے ساتھ تو گفتگو آپ کو پتہ ہے کافی اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. کافی گرم سوال بھی ہو گئے، کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سوال ہو گئے، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے
بریک لینا بھی ایک ضروری چیز ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے ہر حوالے سے. تو بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں, آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے, یہ جو ہمارے فنکار ہیں بہت بڑے بڑے, بلکہ اکثر تقریباً میں تو کہتا ہوں 100 میں سے 90% فنکاروں کے آخری جو دور ہوتا ہے وہ بہت ہی دردناک ہوتا ہے, کربناک ہوتا ہے, قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہاں پر ان سے غلطی ہوتی ہے؟ یہ کافی اچھا سوال آپ نے کیا. یہ تقریباً 2015-16 میں یہی چیزیں میں لے کے آیا تھا. اچھا. ان سب جو نشرآباد کے ہمارے ایکٹر ہیں نا, اس سب کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کرو, اور میں نے باہر سے لوگ بھی لیے تھے. ظہیر صاحب اس کا گواہ ہے, یہ زبی جو ہے ہمارا, سب کو پتہ ہے, بڑے باہر سے میرے ساتھ بڑے لوگ تھے, تو بھائی یو کے سے سارے لوگ میرے ساتھ بالکل اتفاق کر رہے تھے. جی. میں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو یار, میں چاہتا ہوں کہ ایک شاہ فاؤنڈیشن بناؤں. اچھا. شاہ فاؤنڈیشن بنائیں گے, آپ لوگ تقریباً 300 روپے منتھلی آپ پہ بنتا ہے, 10 روپے ڈیلی. جی. آپ اس میں ڈالا کرو, ایسا سمجھو کہ ہم نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. جی. تو کم از کم اگر 100 بندے بھی 300 روپے منتھلی دیتے تو آپ حساب لگاؤ کتنے بنتے ہیں. اور ضرورت نہیں کہ ہر مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد بننے میں کوئی سختی آئے. تو اگر کسی ایکٹر کو کوئی بیماری, ایکسیڈنٹ روڈ جو بھی ہوتا ہے, فوت کی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہی شاہ فاؤنڈیشن جا کے آپ کے جو بھی آپ عزت سے بیٹھو, عزت سے آپ کی سارا کچھ بندوبست ہو جائے گا, آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگا. آپ کی بیٹے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, یہ چیز کرو. پھر میں نے کہا آپ لوگ شکر الحمدللہ سب لوگ ایکٹر ہو, اچھے اچھے ایکٹر ہیں اس نشترآباد والے لوگوں میں. اور اس کو تو سارے شوقی بولتے ہیں, لیکن میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, دل سے اس کی عزت کرتا ہوں. اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ادھر آ کے صبح سے شام تک اسی بار چارپائی پہ سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہو. ہاں, پہلے تو کافی جہاں پر پورا جمگٹا لگا رہتا تھا. میں نے کہا یار یہاں پہ میں آپ کے لیے ایک جگہ لے لیتا ہوں. اچھا. ایک عزت والی جگہ. ہاں, ایک لڑکا بٹا دیتا ہوں آپ کے لیے, چائے مائے, آپ کے ساتھ مہمان بھی ہے نا, تو چائے مائے فری میں پیو گے اسی فنڈ کے حساب سے. لیکن جی سب نے کہا جی شاہ صاحب بالکل صحیح بالکل صحیح, لیکن کوئی نظر ہی نہیں آیا. پھر یہ لوگ کہتے جب بیمار ہوتے تو کہتے ہیں حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو آپ لوگوں نے حکومت کے ساتھ کیا کیا؟ یہ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے حکومت کے لیے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ نا. اگر آج پی ٹی وی والے کو پیسے ملتے ہیں تو ایک ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, اور اس نے کام کیا لیکن معیار کے مطابق کیا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے تو الٹا ہمارے پٹھانوں کا نقشہ بگاڑ دیا. ہمارے پشتو کلچر میں یہ چیز تھی کہ بس 1000 روپے آپ کیمرہ مین کو دے کے پرائی عورت کو لے کے بس آپ پرائے کہتوں میں جا کے اس کو نچاؤ. اتنے آپ لوگوں نے مونچھے رکھی ہوئی ہے, بال اتنے, اور اپنے 5-6 ادھر ادھر, یہ آپ نے میلے ڈالی ہوئی ہے لاکٹ. خدا کے ظالموں, میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, کام کرو, مجھے کام کرنے سے کوئی غیر, مجھے خوشی ہوگی, لیکن معیاری کام کرو. آپ لوگ تو الٹا ہمارے کلچر کو بدنام کر رہے ہو, ہمارے پٹھانوں کو بدنام کر رہے ہو. تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے. پھر آپ کہتے ہو حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو حکومت شوقیوں کے ساتھ کیا کر, یہ تو سارے شوقی ہے. مجھے کسی ایک آپ پی ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ بتاؤ, کوئی ایک سین دکھاؤ. یعنی مستند ادارے میں کام نہیں کیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا. کس کو دے گی یار؟ آپ جا کے گن لو, تقریباً 50,000 ہمارے ایکٹر آپ کو شوقی نکل آئیں گے. تو حکومت کے ساتھ کیا ہے, آپ نے کیا کیا کہ آپ کو دے. اور یہ بتائیں, آپ نے ایک بات کی کہ بھئی یہ لوگ ایسی ویڈیوز بناتے تھے جس میں جو طوائف ہیں وہ ناچتی تھیں, یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ہمارے جو ڈائریکٹر حضرات ہیں, یہ پروڈیوسر حضرات ہیں نا, یہی نشرآباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ سے 5,000 لیے, اس سے 10,000 لیے, اس سے 15,000 لے لیے, 50-60 ہزار اس نے اپنے جیب میں ڈال دیے. کسی اور کو جا کے ہائر کے 10-15 ہزار, 10-15 تو خیر بہت بڑی بات ہے, 5,000-4,000 روپیہ کسی لڑکی کو دے کے بس آپ جو مرضی اس کے ساتھ آپ کرو, جو بھی سین ہو. کیونکہ وہ تو دیکھتے نہیں کہ یہ میں کیا ڈائلاگ بول رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے, یعنی معیار ویار اس میں نہیں نہ معیار کدھر رہ گیا. بہت وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ لڑکی ہونے چاہیے, میرے ہاتھ میں بندوق ہونا چاہیے, میں بھی ایسا پھان لگوں بدروں نیر لگوں. تو یہ تو بس یہ کہ تو پھر آپ کہتے ہیں, آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں شوقی, یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوقی ہونا, تو بیڑا غرق اپنا بھی کیا اور انڈسٹری کا بھی کر دیا. کل بھی شوقی تھے, آج بھی شوقی تھے, انشاءاللہ پرسوں بھی شوقی رہیں گے. اگر کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہو جائے, میں سیدھی منہ پہ بات کرنے والا بندہ ہوں.
تو یہ ہے کہ ان شوقیوں کو پروان چڑھانے میں بھی تو آپ کے پروڈیوسر کا ہی، یہ جو دکان، یہ جو شاپس ہوئے ہیں یہاں پر پروڈکشن والے، ان کا کتنا کردار ہے ان شوقیوں کو آگے بڑھانے میں؟ بہت زیادہ، سب سے زیادہ ہاتھ تو ان دکانداروں کا ہے. دکاندار کیوں لیتا ہے؟ آپ چیز ٹھیک ہے ایک بندے نے بنا لیا، آپ جا کے چیک کرو، آپ چیک کر کے پیسے دیتے ہو، تو پھر کیوں لیتے ہو، کیوں ریلیز کرتے ہو؟ ہاں، دو کہ تین اس روپے لیول کے، کی بات نہیں ہے ہاں اس وہی میں. بات، 2-3 ہزار روپے کے لیے آپ نے سارا پختونوں کا جو کلچر تھا، جو بیڑا آپ نے غرق کیا نا، اللہ آپ سے لوگوں سے پوچھے گا. اور سب فنکاروں کی حالت آپ نے دیکھی ہوئی ہے. ہاں، پھر اس آخر کو میں روتے رہتے ہیں پھر. روتے ہیں، کوئی کس مرض سے، کوئی کس مرض سے. اس کو پہلے میں نے یہ مشورہ دیا تھا، اگر آپ لوگ، یہ کوئی انڈیا یا کوئی امریکہ نہیں ہے، ہالی ووڈ کی فلم نہیں بنا رہے ہو آپ، ہاں، اپنے شوق کے ساتھ ساتھ، فن کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسٹرا بزنس بھی آپ رکھو، تاکہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. لیکن یہ لوگ، اگر رکشہ چلانے والا ہے تو رکشہ آ کے کھڑا کر دیتا ہے، صبح سے شام تک، رات تک ڈاغا ڈاغا لگا رہتا ہے، پھر کہتا ہے جی میرے پاس تو CNG کے پیسے نہیں ہے، تیل کے پیسے نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھ خود کیا ہے، کوئی نہیں ہے ذمہ وار اس کا. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی پہلے جو سی ڈرامے بنتے تھے تو وہ ذرا گھریلو ناظرین کی پسند کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے تھے، یعنی وہ آپ گھر والوں کے ساتھ دیکھ سکتے تھے. بالکل. لیکن پھر ڈرامہ میں کچھ فلمی اسٹائل غالب آ گیا، وہ ڈرامہ گھر سے نکل کر حجرے میں آ گیا تو اس نے معاملہ خراب کر دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جی CD میں عالم زیب مجاہد صاحب نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل. طارق جمال ماما نے کام کیا ہے، جہانگیر صاحب آئے تھے، اس نے کام کیا ہے. آپ وہ ڈرامے اٹھا کے دیکھو نا، بالکل ہم گھر میں جا کے دیکھتے تھے، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں، گھریلو ماحول میں دیکھتے. لیکن اس کے بعد جو لعنت آئی ہے نا یہ شوقیوں کی وجہ سے، میں نہیں کہتا کہ ہمارے ایکٹر حضرات نے خراب کیا، مجھے گلہ صرف ان سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیوں کیا. انہوں نے نہیں کرنا چاہیے. ان بالکل لوگوں نے، ہمارے بڑے سینئر نے ان لوگوں کو سپورٹ دیا تو آ گیا، وہ بیٹھ گئے ادھر آ کے. بالکل بالکل اس نے سارا معاشرہ خراب کر دیا. ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے مقام کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ایک اچھی سنگر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک شاعر اس کو اگر کوئی سانگ دیتا ہے، کہ شاعری دیتا ہے کہ آپ اس کو گاؤ، پہلے وہ سلیکٹ کرے، دیکھے کہ میں کیا گا رہا ہوں. اسی طرح ایکٹر کو بھی چاہیے، آپ مجھ سے کام کروا رہے ہو، میرے مقابل میں کون ہے، کون میرے ساتھ کام کرے گا، اب میں نے کرنا کیا ہے اس میں. اگر ہم یہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس رکھیں تو کوئی نہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب کرے، کوئی نہیں کہ ہمارے ڈرامے غلط بنے. یہاں پہ ہمارا ڈرامہ جو ہے نا مار کھا جاتا ہے. اب تو یہ ہے کہ میوزک کا بھی برا حال ہے، کیونکہ میوزک انڈسٹری بھی تقریباً میرا خیال زوال کے شکار ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس میں کس کا کردار ہے؟ وہی شاعری کا، وہی شاعری کا بنیادی چیز تو شاعری ہے نا. بولیں بولیں کہ اور وہ دوسرا ہماری یہ کمپیوٹرائز جو آ گیا نا، سر کی بجائے سب کمپیوٹرائز، آٹو ٹیون. ہاں شکر الحمدللہ، آج بھی ہمارے سنگروں کی وہی عزت ہے، جو پرانے ہمارے سنگر استاد، اس کی عزت ہے، وہ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کو، وہ کرتے آ رہے ہیں اور شو بھی کر رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں، اس کی عزت بھی ہے. لیکن یہ جو آ رہے ہیں گانا کر کے، 2 گانے کر کے پھر مارکیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کوئی آیا تھا. یعنی مستقل مزاجی کا فقدان ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو پھر کیا آپ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینے چاہیے کہ یار کیوں کرتے ہو، اس کیوں آتے اس فیلڈ میں؟ میں اس کے لیے کیا کہوں گا، بس اس کو بھی یہی میں کہوں گا کہ یار خدا کے لیے اگر آپ کی آواز میں سر اور لے نہیں ہے نا تو مہربانی کرو اس فیلڈ میں مت آؤ. یہ بڑا مشکل فیلڈ ہے، مشکل فیلڈ ہے. مشکل فیلڈ ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے تو کافی اداکاروں کے ساتھ کام کیا، اداکاروں کے ساتھ کون سے ایسے تعاون کرنے والے اداکار کون سے تھے، کہ یار یہ ادھر ایسا تھا، ٹائم بھی دیتا تھا، خیال بھی رکھتا تھا، اس طرح کے کوئی اچھے اداکار آپ کی نظر میں کون تھے بطور پروڈیوسر؟ آپ کو ان سے یعنی فائدہ ہوا، وہ ایسے اداکار کون تھے؟ یہ جہانگیر صاحب ہے، بڑا اچھا ہمارا اس کے ساتھ گزرا ہے اور اچھے بندے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارا یہ CD ڈراموں میں ہے طارق جمال ماما، اچھے سینئر بندے اداکار ہیں. ہیں. ہاں سینئر اداکار ہے، بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں، چھوٹا کا خیال رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں سب سے. جو چیز ہم کو سمجھ نہیں آتی خدا کے پیار سے سمجھاتے کہ نہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے. ہاں ان کے ساتھ کام کیوں، مزہ بھی مجھے آیا ہے. اور اداکاروں میں کون ایسے تعاون کرنے والے اداکارہ کو تھی؟ وہی یاسمین کے علاوہ آپ کو کس؟ نہ یاسمین میں یہ ایک چیز تھی، اگر آپ نے اس کو آپ نے کہا کہ رات کے 3 بجے آپ نے پہنچنا ہے، کام کرنا خالدہ ہے. یاسمین کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں خالدہ یاسمین کی بات کریں، یہ کوئی اور یاسمین؟ نہ یہ پنجاب پنڈی کی یاسمین. اچھا پنڈی کی. اور خالدہ یاسمین کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، وہ بھی میری بڑی بہن کی طرح. اچھا تو وہ کیسی ہیں بھئی؟ ان سے زبردست زبردست، وہ بھی آپ کو سمجھاتی ہے اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. ایک ڈرامے میں اس کا ایک سین تھا تو میں تھوڑا گھبرا رہا تھا نا،
میں اس کا بیٹا تھا اس سین میں. اچھا تو اس نے مجھے خود کہا کہ آؤ مجھے اس طرح ہاتھ مجھ پہ رکھ کے آپ یہ ڈائلاگ بولو. اچھا تو میں نے اس کو پھر سلوٹ کیا. فطری لگے وہ معاملہ. ہاں تو پھر میں اس کو سلوٹ کیا کہ یار واقعی آپ ایکٹر ہو, وہ بھی بڑی بلند انسان. اور یہ کہ پروڈکشن کے میں کیا مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے پروڈکشن میں؟ سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے پروڈکشن؟ پروڈکشن سارا ہی مشکل ہے. اچھا آسان کیونکہ کام نہیں ہے. ایک بس جس میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہے نا, آپ نے اس بس کو چلانا بھی ہے, اس کو جگہ پہ آپ کو روکنا ہے, اس کے کھانے پینے کا بندوبست, اس کی جگہ سارا لوکیشن کا آپ ہی نے کرنا ہے, تو بڑا مشکل ہے یہ. تو یہ کہ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ اب یہ کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی پروڈکشن نہیں کی. ابھی تو آپ نے کہا کہ میں میوزک پروڈکشن میوزک میں بھی آ گئے کر رہا ہوں, انشاءاللہ. لیکن تو کیا ڈرامہ پروڈکشن کیوں اس سے ذرا کیا ڈرامے میں کیا ہے, مشکل ہے؟ ڈرامے میں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں اصلاحی کروں گا انشاءاللہ 10 منٹ کی 15 منٹ کی یوٹیوب پہ مختصر دورانیہ. مختصر, ہاں اس میں کام کروں گا. اب ایک میسج دوں گا باقاعدہ, ایک میسج ہو, یہ آئس لوگ پی رہے ہیں, یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہے, موبائل چھینے جا رہے ہیں, اس کو آپ لے کر جاؤ. یہ چیز پہ میں کام کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ آج کل جو ہمارا پشاور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ موبائل سڑک پہ ہاتھ میں لے کے نہیں جا سکتے. تو اس کو سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے جا کے میسج بندے کو تو یہ آپ کہتے ہیں حقیقی کہانیوں پہ کام ہونا چاہیے. ہاں ایک لڑکا ہے کیوں, اچھا یہ بیٹا آ کے باپ کو جواب دیتا ہے, باپ کی بے ادبی کرتا ہے, ماں کی کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اس کو آپ فلم میں لاؤ, لوگوں کو دکھاؤ, تو کوئی میسج ہوگا. یہ چیز ختم ہو گئی جو پرانی ہو گئی, لڑکی گا رہی ہے اور ڈگا ڈگا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ یہ تو میرا بھی ان سے اختلاف رہا ہے اکثر, کیونکہ مجھے پشتو ڈرامے ہوں یا فلمیں ہوں, اس میں ہیرو اور ولن کا مجھے پتہ ہی نہیں لگتا, کیونکہ ہیرو بھی شراب پیتا ہے, ولن بھی شراب پیتا ہے. ہیروئن کی وہ طوائف ہیرو کے سامنے بھی ناچتی ہے, ولن کے سامنے بھی ناچتی ہے, تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا چکر ہے. یہی بات میں آ رہا ہوں نا, ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک سین فلم میں دیکھ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا. اچھا جی. تو اس کی ماں ڈاکٹر کے نہ ہونے سے اس کے پاس فیس نہیں تھی یا دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ مر رہی تھی, اور بیٹا رو رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, اب میں کیا کروں. اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ کی بندوق تھی. اللہ, میں ڈائریکٹر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے سین کیوں بناتے ہو, آپ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ہم نے 2 لاکھ کی بندوق دی ہوئی ہے, اس کی ماں جو ہے نا 200-300 کی دوائی کے لیے دوائی اس سے نہیں مل رہی ہے, لیکن 2 لاکھ کی بندوق اس کے پاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ہیروئن کو دکھاتے ہو بالکل سادہ گھر ہے, اس کا کچا مکان ہے, اس کا لباس بڑا, جب وہ گانے کے لیے آتے تو 2 لاکھ کا ڈریس اس کا ہوتا ہے. تو یار تو یہ اور ڈریس بھی بڑا ہمارے دیکھنے والے کوئی اندھے تو نہیں ہے نا, کم از کم ان چیزوں کا تو آپ خیال لگا کرو. جیسے آپ نے اس کو بنایا تو اسی لباس میں آ کے اس کو گانا دو, قسم اللہ پاک کہ بہت آگے جائے گا. نہیں وہ پشتو فلموں میں تو میں کہتا ہوں ڈریس بھی نہیں ہوتا جی, وہ تو ڈریس وہ تو چھوڑو, میں سنیما نہیں گیا ہوں. اچھا نہیں گئے نہیں, ایک آدم خور فلم بنی تھی شاید کی تقریباً 15-18 سال تو ہوئے ہوں گے. نہیں جی, وہ آپ کی اطلاع کے 30 سے زیادہ وہی فلم میں نے دیکھی ہے, پھر میں سینما نہیں گیا ہوں اور نہ جانا چاہتا ہوں. سینما میں کیا ہے یار, اور سینما تو اب تقریباً پشاور میں ختم بھی ہو گئے, تو صحیح ہے نا. اس میں کیا پھر آپ کو لگتا ہے, آپ کو کیونکہ ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں غلطیاں ہوئی ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ تو سارا بیڑا بس یہ سینما مالکان نے بھی غر کیا ہے نا ہمارے کلچر کا. وہ چیزیں وہ لوگ لگاتے تھے نا جو یار ہم اکیلے نہیں دیکھ سکتے تھے. بالکل غیر اخلاقی چیزیں تھیں. صحیح ہوا کہ ختم ہوا. ابھی مارکیٹ پلازے بن جائیں گے, میڈیسن کی دکانیں آ جائیں گی, اس کو فائدہ ہوگا, بات ختم. لیکن یہ کہ سینما کو تو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا, اور ہمارے ہاں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ بیڑا تو غرق ہونا تھا نا. ہماری فلم پشتو کی ہے, اس میں ساری ہیروئنیں آپ پنجابی کی لے لیتی ہو, اس کو پشتو کا ایک لفظ کا پتہ نہیں, ہمارے کلچر کا پتہ نہیں, ہمارے لباس کا پتہ نہیں. تو بیڑا تو غرق ہونا تھا. ہم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے ہماری, یعنی ہم اپنے دشمن خود ہیں, ہمارے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود, ہمارے ساتھ جو بیڑا غرق ہوا, سینما ختم ہو گئی, یہ ہم نے خود کیا اپنے ساتھ. اچھا, اور شکر الحمدللہ اب یوٹیوب چینل آ گئے. اگر کوئی بھی ہے ٹیلنٹڈ ہے, اس کا اچھے خیالات والا ہے, تعلیم یافتہ ہے, تو آ کے کام کریں انشاءاللہ. میں اس کو فل سپورٹ کروں گا. میں اس کیمرے کے تھرو, آپ لوگوں کے چینل کے تھرو, اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو سپورٹ کروں. کوئی اچھا سنگر ہے, اس کی آواز سریلی ہے, آؤ میں آپ کی فری گانا کرتا ہوں, آ جاؤ, کرو کام کرو. آپ موقع دینا چاہتے ہیں؟ موقع بالکل سب کو یہ میں کہتا ہوں. تو یہ کہ آپ کی باتیں سن کے تو بڑا اچھا لگا, لیکن اب یہ کہ آپ کی باتیں ذرا تلخ بھی ہیں, اور یہ کہ حقیقت کے قریب تر بھی ہیں. یہ دل نہیں ہے, یہ دل یہ بھرا ہوا جلا ہوا ہے یار. مجھے تکلیف ہوتی ہے نا. سارے میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں, دعا سلام ہے, ڈیلی کی بنیاد ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن میں جو اپنی وہ پرانی باتیں 2014 کی
اور وہ یاد دلاتا ہوں نا، یعنی یہ اس وقت اگر آپ کے ساتھ شامل عمل ہوتے کر لیتے نا تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو یہ حال نہ ہوتا. ہاں دل دکھتا ہے میرا، اگر میرا دل نہ دکھتا، ہمارے پختون کہتے ہیں نا گیلے دخپلوں نے کی گی، گلے دخپل مجھے کی گی. درد ہوتا ہے یہاں پہ، میں تکلیف دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، تو میں خفا بھی نہ ہوں مجھ سے، اور سب میں مشہور ہوں کہ یہ منہ پٹ ہے، منہ پہ میں بات کہہ رہے تھے صاحب، تو اب یہ کہ میں دل میں نہیں رکھتا. وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ بدخواہ بدیو خاندے اور میں خواہ بدیو جڑائی. وہ بدی تو جڑے یہی ہے نا موقع خبر کہ جو آپ کی لیے اچھی سوچ رکھا وہ آپ کو ایسی بات کرے گا جو آپ کے دل پہ نہیں لگے گی، لیکن یہ وہ آپ کو فائدہ بھی دے گی. بالکل. چلے امید کرتے کہ ہمارے جو آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کی ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے. امین امین. اور پھر بھی میں ان لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. سب کو پتہ ہے، بتانا میں نہیں چاہتا، سب کو پتہ ہے کہ میں کس کے ساتھ کتنے تک گیا ہوں، سب کو پتہ ہے. شکر اللہ، میرا کسی پہ احسان بھی نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، تو کاؤ نیوز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.